महदूद वसाइल में से हम ज़्यादा मेहनत कोशिश करेंगे कि हम यहाँ के अवाम को रिलीफ पहुँचाएँ। कुछ ऐसे मंसूबे हैं जिसके मैं ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगा। मैं समझता हूँ अगर हम इन पे अमल दरामद करने पे कामयाब हुए तो बहुत फ़ायदा होगा हमारे बलूचिस्तान के अवाम का। एक तो चीफ़ मिनिस्टर साहब का जो स्कॉलरशिप का इनिशिएटिव है और जिस तरीके से ख़वातीन को प्रेफरेंस दिया गया है कि हम बलूचिस्तान के जो हमारे वुमेंस एम्पावरमेंट के लिहाज से उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। और आज जो इंटरेक्शन मेरा हुआ जो यहाँ के बच्चों ने टॉप किया आपके उसमें से ज़्यादातर जो तादाद था वो ख़वातीन थे, जिससे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मुझे लगा कि अगर हमारा ये स्कॉलरशिप का प्रोग्राम कामयाब हुआ तो हम इस किस्म के जो मेहनत करके नौजवान आगे आते हैं उनको मज़ीद आगे पढ़ाई में और उन चीज़ों में मदद कर सकते हैं। तो जो चीफ़ मिनिस्टर साहब का ये स्कॉलरशिप्स का इनिशिएटिव है उसका हम उम्मीद करते हैं कि एक जो अब शुरू हुआ है और आगे जाके इसमें इजाफ़ा किया जाए। जैसे आपको मालूम है कि सेहत के शोबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबा सिंध में काफ़ी काम किया है। यहाँ भी हम चाह रहे हैं कि इस तरीके से हम अपने सेहत के निज़ाम में बेहतरी लेकर आए। इस बजट में ख़ास तौर पे चीफ़ मिनिस्टर साहब ने जो बलूचिस्तान का सेहत का बजट है उसमें बहुत इजाफ़ा किया है और इरादा ये है कि एक तो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हमने कुछ ऐसे इदारे के साथ मिल के काम किए हैं सिंध में, जैसे कि इंडस हॉस्पिटल है, दूसरे ऐसे चैरिटी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ हमने मिल के हॉस्पिटल्स का सर्विस डिलीवरी बेहतर करवाया और आवाम तक मुफ्त इलाज पहुंचाया है। तो एक तो हॉस्पिटल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिहाज से, दूसरा जो आपके कार्डियक के फैसिलिटीज़ है वो हम चाह रहे हैं कि हम अपग्रेड करें। और जो हमारा पहला फ़ेज़ में इम्कान है कि हम सिंध का जो नेटवर्क अभी बना हुआ है उसके साथ क्वेटा में जो पहले एक वोट की सूरत में बनेगा और आगे इसको हम बेहतर करते जाएंगे, ताकि जैसे कराची में एक NICVD के लिए एक मरकज़ बना हुआ है और उससे हम अपने सैटेलाइट्स फिर पूरे सूबे में चलाते हैं। तो वैसे हमारा ख्वाहिश है कि यहाँ क्वेटा में आपका ऐसा एक इदारा बने जिसको फिर हम आपकी पूरा सूबा में फैला सकें और जो मुफ्त इलाज है, दिल का इलाज, महंगा तरीन एक इलाज होता है, वो हम अवाम तक, उनके दरवाज़ों तक पहुँचाएँ। तो उसका जो पहला फ़ेज़ है वो ये कि बलूचिस्तान का कैपिटल में क्वेटा में हम ये सहूलत शुरू करें। सिंध के NICVD का निज़ाम से मिल के काम करें जब तक हम अपना कैपेसिटी बिल्ड करें अपना मरकज़ी सेंटर बनाने के लिए। इसके साथ साथ सेहत के शोबे में हमने जो गम्बट में सिंध में लिवर, किडनी और बहुत से महंगा तरीन और मुश्किल जो इलाज होते हैं वहाँ हम मुफ्त करवाते हैं। आपका जो नसीराबाद का इलाका है वो बहुत ही नज़दीक है हमारा गम्बट हॉस्पिटल का। तो चीफ़ मिनिस्टर साहब वहाँ नसीराबाद में भी एक इंशाअल्लाह ताला हॉस्पिटल बनाने जा रहा है। उस हॉस्पिटल का कोऑर्डिनेशन हमारा उसी गम्बट हॉस्पिटल के साथ होगा और मेरा ये कोशिश होगा कि हम उसका स्टैंडर्ड भी उस स्टैंडर्ड के लेकर आए और वो आपका जो नॉर्दर्न एरिया है उसके लिए बहुत उस सहूलत से फ़ायदा होगा। आगे जाके ये ख्वाहिश होगा कि उसको हम मेडिकल यूनिवर्सिटी की सूरत में चलाएं, मगर सबसे पहले जो स्टेप होता है वो उस हॉस्पिटल को बनाना और हमारा इरादा ये है कि वो हॉस्पिटल उसी तर्ज पे चले जो गम्बट में इस वक्त चल रहा है। साथ साथ आपका जो रेस्क्यू 112 सर्विस हमने सिंध के तकरीबन हर ज़िला में पहुंचाया है और अब हमारा कोशिश होगा कि यहाँ बलूचिस्तान में भी हम ये सहूलत आपके कितने डिस्ट्रिक्ट से 10 डिस्ट्रिक्ट से फर्स्ट फेज़ में CM साहब शुरू कर रहा है। कोशिश होगा कि इसको हम इंशाअल्लाह ताला हर डिस्ट्रिक्ट में ये सहूलत पहुँचाएँ। वहाँ के
عوام کے لیے اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ میں ہم نے کچھ انیشیٹیوز لیے ہیں پیپلز بس سروس کے نام پہ صوبہ سندھ میں. چیف منسٹر کا ارادہ ہے کہ یہاں بھی وہ نیٹ ورک، لیکن ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ جو ہمارا پیپلز بس سروس میں جو پنک بسز ہے جو خاص طور پہ خواتین کے لیے ہم نے شروع کیے ہیں، وہ کراچی میں بہت ہی پاپولر چل رہے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ یہ پیپلز بس سروس کا جو پنک بس کا سہولت ہے وہ بھی ہم کوئٹہ شہر سے شروع کر کے اور پھر آگے آپ کا صوبہ میں جہاں ہم یہ سہولت پہنچا سکے وہ ہم پہنچانا چاہیں گے. روٹی کپڑا مکان غربت کا مقابلہ کرنا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا فلسفہ ہے، منشور ہے، اور ہمیشہ ہمارا یہ کوشش ہوتا ہے ہم غریب عوام کو فائدہ پہنچائیں، حکومت کا وسائل جو ہو وہ ان کے لیے استعمال کیا جائے. اس لحاظ سے ایک تو ایسے انیشیٹیوز ہیں جس پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی پوٹینشیل ہے، اگر ان کو ایسے ہم سپورٹ کرتے ہیں تو اس معاشی بحران میں جہاں ہر پاکستانی کا سب سے بڑا اگر مسئلہ کوئی ہے وہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری سے ہے، تو ہم اپنے وسائل میں سے اپنے کوشش کرنا چاہیں گے کہ ہم ان ایشوز کو ایڈریس کریں. ان میں سے ایک جو بہت اچھا انیشیٹو ہے ہمارا لیبر منسٹر کا، ہمارا چیف منسٹر کا، وہ جو سکلز ڈیولپمنٹ پہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو نہ صرف وہ سکلز دیا جائے، ان کو وہ سرٹیفیکیشن دیا جائے، مگر ساتھ ساتھ ان کا روزگار چاہے ملک میں یا ملک کے باہر اس کا بندوبست کیا جائے. ابھی یہ انیشل فیزز میں ہے، امید ہے کہ یہ آپ کا ٹارگٹ 30,000 2 years. 2 سال میں 30,000 ہم چاہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو ہم نہ صرف یہ سہولت، یہ سکل ان کو یہ سکھائے، مگر ان کے لیے پھر آگے جا کے اس سکل کی بنیاد پہ جو انہوں نے حاصل کیا ہے اس بنیاد پہ ان کو نوکری ملنا چاہیے. ساتھ ساتھ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ویسے تو بلوچستان میں بہت سے انڈاؤمنٹ فنڈز ہیں، بہت سے ایسے انیشیٹیوز ہیں جس سے پسماندہ طبقات کو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس میں اسپیشلی ایبل پیپل کے لیے بھی ہے، اس میں خواتین کے لیے بھی ہے. پر جو میں چاہ رہا ہوں کہ جس پہ ہم تھوڑا سا زیادہ دھیان دیں وہ ایک رورل سپورٹ نیٹ ورکس کے تھرو خواتین کو بلا سود قرضہ دے کے ان کو معاشی طور پہ سپورٹ کر کے ہم نے صوبہ سندھ میں ایس آر ایس او کے ساتھ مل کر پیپلز پاورٹی ریڈکشن کے نام پہ تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں یہ انیشیٹو لیا ہے، جس سے ہم غریب ترین عورتوں کو مالی مدد پہنچاتے، بلا سود قرضہ پہنچاتے، ان کو سکھاتے ہیں کہ آپ کاروبار کیسے کریں، ان کو مدد کرتے اور وہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اس منصوبہ کا کامیابی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا جو لونز ہے جو میں کہہ رہا ہوں بلا سود لاکھوں کی تعداد میں یہ جو ہم مدد دیتے ہیں، ان کا 99% لونز کا ریٹرن ریٹ ہے. اور آپ یہ جو بڑے بڑے طبقے ہمارے بزنس کے، اور پتنے آپ ان کا کراچی کا دیکھیں، آپ ان کا اسلام آباد کا دیکھیں، ان کا ریٹرنز کا مقابلہ اور ہمارا یہ غریب ترین عورتوں کا جو قرض کا ریٹرنز کا مقابلہ یہ ثبوت دیتے ہیں کہ یہ پروگرامز اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں. تو چیف منسٹر صاحب نے خصوصی اس پہ ادھر بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام جو چل رہا ہے اس پہ بریفنگ دیا، اور پھر یہ مجھے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے اس انیشیٹو کا فوکس ہوگا کہ ہم ویمنز امپاورمنٹ کریں اور بلوچستان کے خواتین کو یہ مالی مدد پہنچائے، یہ بلا سود قرضہ دلوائے تاکہ وہ اپنا کاروبار کر سکے اور معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فلسفہ ہے، یہ سوچ ہے کہ 50% ہمارا آبادی خواتین ہے، اور اگر وہ اپنا کردار ہمارا معیشت میں ادا نہیں کریں گے تو پاکستان کا معیشت پھر کھڑا نہیں ہو سکتا. ابھی بہت چیزیں ہیں، میں تو جلدی نہیں رکنے والا ہوں، تو معذرت. ساتھ ساتھ جو ہے یہ غربت کا مقابلہ کرنا کا اپنا انیشیٹو، آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا یہ حصہ تھا کہ ہم سولرائزیشن کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، اور غریب ترین لوگوں کو جو ڈیزرونگ ہیں ان کو ہم سولر کی صورت میں بجلی فراہم کرنا چاہتے ہیں. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارا ایک پورا سا پلان تھا کہ کس طریقے سے ہم معیشت میں وہ فسکل سپیس بنائیں گے جس کے تحت پھر ہم اپنا چاہے وہ سولر پروجیکٹ ہو یا کسان کارڈ ہو یا مزدور ہاتھ ہو ان کو فنڈ کرنا تھا.
ان کا سب سے بڑا ایک طریقہ یہ تھا کہ جو وفاق کے وہ ادارے صوبے کو 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونا چاہیے تھے وہ ڈیوالو ہو، تاکہ ہم وہ پھر ان وسائل کو اپنے صوبے کے عوام پہ استعمال کر سکیں۔ وہ کنورسیشنز تو چل رہے ہیں حکومت کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہمارا امید ہے کہ ہم کامیاب ہوں گے ہمارا کچھ ایسے اداروں کو ڈیوالو کرنے سے۔ جب تک وہ نہیں ہوتا، ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ جو گرین انرجی چاہے وہ سولر کا ہو، اس میں ہم غریب ترین لوگوں کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو غریبوں کے لیے حکومت کی طرف سے سولرائزیشن میں سپورٹ، پھر کسانوں کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت کی طرف سے ان کے ذرائع معیشت کو چلانے میں سولر کے انشاءاللہ تعالیٰ سپورٹ موجود ہوگا۔ ساتھ ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو سولر پارکس بنا کے اس بجلی کو آگے استعمال کرنا، بیچنا، اور یہاں کے عوام کو اور یا یہاں کے لوگوں کو کم قیمت پہ بجلی فراہم کرنا ہمارا پرائیورٹیز میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لا اینڈ آرڈر پہ ہمیں سب سے اگر کوئی تفصیلی بریفنگ ملا تو وہ آپ کو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ملا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان کی اپنی ڈائنامکس ہیں، اپنی مشکلات ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دہشت گردی کے حوالے سے بڑا ایک کلیئر اور کمپریہنسو پالیسی بھی ہے، سوچ بھی ہے۔ اس وقت وفاقی حکومت نے آپریشن کے حوالے سے ایک اعلان کیا ہے، اور ایک وزیر اعظم صاحب نے ایک APC بھی بلایا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ ان کے یہ جو وفاقی حکومت کے اور کیبنٹ کے اور نیشنل سیکیورٹی کے ادارے کے جو فیصلے ہیں اس کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی ضرور اس APC میں نہ صرف ہم اپنے نمائندے بھیجیں گے، اپنا شرکت کریں گے، مگر وہاں ہم خاص طور پہ بلوچستان کے لحاظ سے جو ہمارا پرسپیکٹو سے جو ہمارے مسائل کا سامنا ہے اس پہ بھی ہم جو ہمارا موقف ہے ہم سامنے رکھیں گے۔ ہمارا سوچ یہ ہے کہ ہمیں وہ کنسنسس بنانا پڑے گا تاکہ ہم ان تمام مسائل کا صحیح طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔